بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اعجاز بابو خان کا السلام علیکم۔ سندھ پبلک سروس کمیشن میں لیکچرر اردو کے تحریری امتحان اور انٹرویو کی تیاری کرنے والے امیدواروں کے لیے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خدائے سخن میر تقی میر۔ تو آئیے میر تقی میر کی سوانح، تصانیف اور ان کی شاعرانہ خصوصیات اور اردو ادب میں ان کی انفرادیت اور اہمیت کے بارے میں تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں۔ میر تقی میر 1722-23 میں اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد علی متقی تھا جو درویش منش انسان تھے۔ 11 برس کی عمر میں میر کے والد کی وفات ہو گئی۔ اگلے برس ان کے چچا اور اتالیق امان اللہ کی بھی وفات ہو گئی، جس کے بعد میر کے سوتیلے بھائیوں نے جائیداد پر قبضہ کر لیا اور میر کو گھر سے نکال دیا۔ میر تلاش معاش کے لیے سرگرداں ہو گئے۔ 1734 میں پہلی مرتبہ اور 1739 میں دوسری مرتبہ دلی کا سفر کیا۔ سوتیلے ماموں خان آرزو کے پاس رہے۔ 1741 میں میر تقی میر جنونیت کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ اسی زمانے میں خان آرزو کی تجویز پر شاعری کا آغاز کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میر تقی میر اردو شاعری کا سب سے بڑا نام بن کر سامنے آئے۔ معاشی طور پر میر تقی میر کو کبھی آسودگی نصیب نہ ہوئی۔ مختلف زمانوں میں مختلف پیشوں سے وابستہ رہے، سپاہی پیشہ بھی رہے، درباروں سے بھی وابستہ رہے اور جنگوں میں بھی شرکت کی۔ 1781 میں سودا کی وفات کے بعد لکھنؤ کے نواب آصف الدولہ نے انہیں لکھنؤ بلوا لیا اور پھر باقی زندگی میر تقی میر کی لکھنؤ میں گزری۔ لکھنؤ میں ہی میر تقی میر کی وفات 20 ستمبر 1810 کو ہوئی اور لکھنؤ میں ہی میر تقی میر کی تدفین ہوئی۔ اگر میر تقی میر کی تصانیف کا جائزہ لیں تو ان کے اردو شاعری کے 6 دیوان اور فارسی کا 1 دیوان ہے۔ اس کے علاوہ ایک دیوان گزشتہ سال ڈاکٹر معین الدین عقیل نے مرتب کر کے بھی شائع کیا ہے۔ یوں میر تقی میر کے اردو دیوان کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ میر تقی میر نے اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ 1752 میں نکات الشعراء کے نام سے بھی مرتب کیا، جو فارسی زبان میں لکھا گیا تھا۔ اس تذکرے میں 103 شعراء کے حالات و کلام شامل ہیں۔ ان کے علاوہ فیض میر کے نام سے ایک قصہ اور ذکر میر کے نام سے میر تقی میر کی آبیتی بھی شامل ہیں۔ یہ تمام تصانیف فارسی زبان میں ہیں۔ ذکر میر کا اردو ترجمہ نثار احمد فاروقی نے کیا ہے۔ میر تقی میر نے 37 مثنویاں، 34 مرثیے اور 8 قصائد لکھے۔ غزل، قصیدہ، مثنوی، قطع، رباعی، مخمس، مسدس اور تمام اصناف میں شاعری کی اور خدائے سخن تسلیم کیے گئے۔ میر تقی میر کی شاعرانہ عظمت یہ ہے کہ انہوں نے اردو غزل کو اس مقام پر پہنچا دیا جس سے آگے بڑھنے کا تصور محال نظر آتا ہے۔ جس ریختہ کی بنیاد ولی دکنی نے رکھی اور جب وہ عہد میر تک پہنچی تو میر تقی میر نے اپنی تخلیقی قوتوں سے اسے وہ دوام بخشا کہ جس کے بعد اردو غزل کو ایک معیار میں اثر آ گیا۔ میر تقی میر نے تمام پہلوؤں کو لے کر اردو میں شاعری کی اور یہاں تک کہ اب آنے والے شعراء کو میر تقی میر کے رنگ سخن سے بچ نکلنا ناممکن ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میر تقی میر کو اردو شاعری کا سادی یا اردو غزل کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ میر تقی میر اردو کے شاعر ہیں اور ان کا کلام اسی طرح ذوق و شوق سے پڑھا جاتا رہے گا جس طرح فارسی میں سعدی کا کلام۔ اگر دنیا کے ایسے شاعروں کی فہرست بنائی جائے جن کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا تو بلا شبہ میر کا نام اس میں ضرور شامل ہوگا۔ ان کا احسان اردو زبان پر تا قیامت رہے گا اور ان کے شاعری کا لطف کسی زمانے میں کم نہیں ہوگا۔ میر تقی میر کی شاعری کے جو موضوعات ہیں ان میں 2 موضوعات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ پہلا موضوع رنج و الم کا ہے۔ میر کو بنیادی طور پر رنج و الم کا شاعر سمجھا جاتا ہے۔ زندگی کے مصائب اور مشکلات نے میر کو رنج و الم کا پیکر بنا دیا تھا۔ میر کی زندگی کی اپنی ناکامیاں بھی تھیں اور معاشرے کا انتشار اور بربادی بھی جس کے میر عینی شاہد تھے۔ میر تقی میر ساری زندگی مشکلات اور پریشانیوں کا شکار رہے۔ بچپن میں والد کی وفات، سوتیلے بھائیوں کے سلوک اور زمانے کی بے حسی نے میر تقی میر کو ایسی کیفیت سے دوچار کر دیا تھا کہ جس سے میر کا مزاج رنج و الم میں ڈوب گیا۔
یہی خصوصیت ان کی شاعری میں نمایاں حیثیت بھی رکھتی ہے۔ مولوی عبداللہ کہتے ہیں کہ میر کے اشعار سوز و گداز اور درد کی تصویریں ہیں جو زبان سے نکلتے ہی دل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔ ایک ہوک سے دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ میر تقی میر نے اپنے دیوان کو بھی شاعری کے بجائے رنج و الم کا مجموعہ قرار دیا ہے۔ ہم کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، ہم نے درد و غم اتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ میر تقی میر کی شاعری کا بنیادی موضوع تو رنج و الم ہی ہے، لیکن دیگر موضوعات پر بھی میر تقی میر نے انتہائی اعلیٰ درجے کی شاعری کی۔ میر تقی میر کے جو دیگر پہلو ہیں ان میں سب سے نمایاں پہلو تصور عشق کا ہے۔ عشق غزل کا بنیادی موضوع ہے اور عشق کی جیسی بھرپور ترجمانی میر تقی میر نے کی ہے، ایسی ترجمانی کسی اور شاعر کے ہاں ہمیں اس طور پر نظر نہیں آتی۔ میر کے ہاں تصور عشق کی دو کیفیات نظر آتی ہیں۔ ایک عشق ناکام کی شاعری۔ میر عشق ناکام کی شاعری کرتے ہیں۔ عشق میں ناکامی سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے میر تقی میر نے نہایت دردناک اور ہولناک انداز میں بیان کیا ہے۔ دو اشعار دیکھیے۔ یارب کوئی ہو عشق کا بیمار نہ ہوئے، مر جائے ولے اس کو یہ آزار نہ ہوئے، زندہ میں پھنسے توک چڑھے قید میں مر جائے، پر دام محبت کا گرفتار نہ ہوئے۔ ان اشعار میں میر تقی میر عشق کی ہولناک کیفیت کو بیان کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ عشق کی لذت سے نامانوس ہوں، وہ عشق کی لذت کو بھی اپنی شاعری کا موضوع بناتے ہیں۔ نہیں عشق کا درد لذت سے خالی، جسے ذوق ہو وہ مزہ جانتا ہے۔ میر تقی میر کے ہاں جو عشق و محبت کے معاملات ہیں وہ ہر کیفیت کو لے کر سامنے آتے ہیں۔ مولوی عبداللہ کہتے ہیں کہ شاعر کے کلام کا بڑا معیار ان کے کلام کی تاثیر ہے۔ اگر اس اعتبار سے بھی میر کے کلام کو پرکھا جائے تو بلا شبہ ان کا شمار سب سے بڑے شعراء میں ہوتا ہے۔ میر کے کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم ان کے اشعار کی معنی سمجھے بغیر ہی ان کا اثر قبول کر لیتے ہیں۔ چند اشعار دیکھیے۔ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا، آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم، اب جو ہیں خاک انتہا یہ ہے۔ اسی طرح میر کے متعدد شعر پیش کیے جا سکتے ہیں جس میں تاثیر کی ایسی خصوصیت ہے جو قاری کو بے اختیار واہ واہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میر تقی میر کی شاعری میں دیگر پہلو بھی نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ میر تقی میر تصوف کے شاعر تو نہیں ہیں، لیکن رواج زمانہ کے مطابق ان کے ہاں تصوف کا رنگ بھی ملتا ہے۔ سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا مجھ کو، وگرنہ ہم خدا تھے اگر دل بے مدعا ہوتے۔ میر تقی میر کی کلام کی ایک بڑی خصوصیت اپنے زمانے کی بہترین عکاسی ہے۔ محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ اگر میر کے زمانے کی تاریخ پڑھنی ہے تو میر کا دیوان ہی کافی ہے۔ میر تقی میر نے اپنے زمانے کی بدامنی، انتشار اور دیگر خصوصیات کو اپنی شاعری میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار، دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، کل تک دماغ تھا جنہیں تاج و تخت کا۔ میر تقی میر کے کلام کی دیگر خصوصیات میں سیل ممتنع، محاکات نگاری اور موسیقیت بھی نمایاں ہیں۔ سیل ممتنع ایسی شاعری کو کہا جاتا ہے کہ جسے پڑھ کر یوں محسوس ہو کہ یہ شاعری تو میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن جب کرنے لگے تو عاجز آ جائے۔ میر کی شاعری بھی سیل ممتنع کا شاہکار ہے۔ میر تقی میر نے متعدد غزلوں میں نہایت سادہ، سہل اور آسان طرز اپنایا ہے جو ان کی شاعری کی ایک بڑی خصوصیت بھی شمار کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح محاکات نگاری یا منظر نگاری کے حوالے سے بھی میر کے ہاں اشعار نظر آ سکتے ہیں۔ میر تقی میر نے اپنی شاعری میں ثنائے بدائع کا بھی بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ ان کے ہاں تشبیہات و استعارات کا استعمال اور محاورات کا استعمال اس قدر خوبصورتی سے کیا گیا ہے کہ جس کی مثال دیگر شعراء کے ہاں اس طور پر نظر نہیں آتی جس طرز پر میر تقی میر نے یہ استعمال کیے ہیں۔ نازکی ان لبوں کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، عہد جوانی رو رو کاٹا پیری میلی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا، میر دریا ہے سنے شیر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی۔
ان کے کلام میں ایسی سادگی اور معنی خیزی ہے کہ جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہو۔ سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ اسی طرح ان کے کلام میں موسیقیت بھی نمایاں اہمیت کی حامل ہے۔ میر تقی میر اپنی شاعری میں موسیقیت کو خاص طور پر اہمیت دیتے ہیں۔ ان کی متعدد غزلیں طویل بحروں میں اور موسیقیت کا شاہکار نظر آتی ہیں۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ یہ چند اشعار تھے جو میر کی ثنائے بدائے کے استعمال کے حوالے سے مثال کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ میر تقی میر ایسے شاعر تھے جنہیں اپنی عظمت کا، اپنی شاعرانہ اہمیت کا احساس تھا، اسی لیے وہ کہتے ہیں سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ وہ ایک جگہ اور کہتے ہیں کہ جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ بلا شبہ میر تقی میر ایسے شعراء میں شمار کیے جا سکتے ہیں جن کا کلام اردو زبان کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ میر تقی میر اپنے زمانے میں ہی اردو کے سب سے بڑے شاعر کے طور پر مانے جاتے تھے۔ اس زمانے کے بڑے شعراء سمیت بعد میں آنے والے ہر بڑے شاعر نے میر کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ میر کے زمانے کے بڑے اہم شاعر سودا کہتے ہیں سودا تو اس غزل کو غزل در غزل ہی لکھ، ہونا ہے تجھ کو میر سے استاد کی طرف۔ اسی طرح ناسخ کہتے ہیں شبہ ناسخ نہیں کچھ میر کی استادی میں، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ مرزا غالب ناسخ ہی کی تقلید کرتے ہیں اور کہتے ہیں غالب اپنا تو عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ اسی طرح ایک جگہ پر مرزا غالب کہتے ہیں ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ ذوق میر کی عظمت کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ میر تقی میر کے کلام میں اس قدر خصوصیات ہیں کہ جنہیں مختصر وقت میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ میر تقی میر کے حوالے سے جو انٹرویو یا تحریری امتحان میں سوال پوچھے جاتے ہیں وہ ان کی خصوصیات کلام اور ان کے القابات کے حوالے سے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے دواوین، ان کی تصانیف، تخلیقات کے حوالے سے بھی سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ اگر میر تقی میر کے حوالے سے کوئی ڈیمو کروایا جاتا ہے یا کسی حوالے سے خاص طور پر انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے تو وہ میر تقی میر کی شاعری کے دو اہم پہلو ہیں، ایک رنج و الم اور دوسرا میر کا تصور عشق۔ عام طور پر انہی دو خصوصیات کے حوالے سے زیادہ پوچھے جانے کا امکان رہتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں میر تقی میر کی شخصیت، ان کی شاعرانہ عظمت، اردو ادب میں ان کی اہمیت اور شاعرانہ خصوصیات کے حوالے سے چند اہم پہلوؤں کے حوالے سے اہم نکات کو ضرور قلم بند کر لیا ہوگا۔ میر تقی میر اردو ادب کے ایسے شاعر ہیں جن کے بارے میں پوچھے جانے کے امکانات ہمیشہ ہی زیادہ رہتے ہیں۔ میر تقی میر کے حوالے سے آپ خاص طور پر تیاری کیجیے اور اس کے حوالے سے ڈیمو کی تیاری بھی ضرور کیجیے۔ اور میر تقی میر ایسے شاعر ہیں جن کی کلام میں بہت خصوصیات ہیں اور ان کے کلام کی خصوصیات کو بیان کرنے کے لیے کافی مواد بھی مختلف کتابوں اور دیگر پلیٹ فارم پر دستیاب ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے۔ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بھی ملتے رہیں گے۔ بہت جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔